قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ. بنی اسرائیل سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن چونکہ یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی بنی اسرائیل پر اتمام حجت کرنے کے لیے اور ان پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اعلیٰ منصب عطا فرمایا تھا اور جو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. کل آخری 2 آیات جو تھی پھر ان میں وہی آیت ریپیٹ ہوئی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. تم نے اپنے آپ کو اس قابل ثابت نہیں کیا کہ تم اس اونچے مقام پر فائز رہو، لہذا اب تمہیں اس مقام سے ہٹایا جانے والا ہے. تو وہ اعلان جو ہے وہ تو تحویل قبلہ کی شکل میں 19ویں رکوع میں آئے گا سورہ بقرہ کے، یعنی پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں. لیکن یہ سب اس کی تمہید جو تھی وہ بن رہی تھی، اور کل ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی تھی کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب تو اصلاً اللہ ہی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا. لیکن جیسا کہ واضح ہوگا آج ہمارے سامنے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یا کسی قبلے کی طرف رخ کرنا، اس کا تعلق ایمان باللہ کے ساتھ نہیں ہے، ایمان بالرسالت کے ساتھ ہے. آج وہ آیت واضح طور پر آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے کئی ٹائٹلز ہیں، انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے باپ. وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں ہیں. اس تقسیم کے ساتھ کہ ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حضرت اسماعیل کے بعد ان کی خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے وہ انہی کے خاندان میں سے تھے. جبکہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت اسحاق کی اولاد میں اور حضرت یعقوب کی اولاد میں 2500 سال تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور اس سے حضرت یعقوب کی اولاد کو یعنی بنی اسرائیل کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارا یہ اعزاز، ہمارا یہ استحقاق برقرار رہے گا. کل ہم جو پڑھ رہے تھے ساری کی ساری آیات، ان میں کیا تھا کہ یہ ہماری تم پر عنایت تھی، تمہارا کوئی استحقاق یا پریویلیج نہیں تھا. اگر تم انسانوں کی طرح بیہیو کرو گے، اللہ کے بندوں کی طرح ایکٹ کرو گے تو ہم تمہیں عزت دیں گے، اور اگر تم اللہ کو پیٹھ دکھاؤ گے، اس کے احکام کو پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم تمہیں ذلیل کریں گے. اب وہ جو بڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، یہ بھی کیا ہے، یہ تحویل قبلہ کی تمہید ہے اصل میں، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا. اس ایک رکوع میں آپ بڑا خوبصورت دیکھیں گے کہ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہوگا، ان کے مناقب کا بیان ہوگا، اور ان کو ایک منصب جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا تھا، امام الناس، لوگوں کے امام. اس کا تذکرہ بھی آج آپ پہلی آیت میں سنیں گے، پہلی 2 آیات کے اندر. اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں سے تعمیر اٹھائی خانہ کعبہ کی، اور اس میں ان کے ساتھ شریک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور ان دونوں نے جو دعائیں کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے، ان میں سے ایک دعا کیا تھی، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، اپنا مسلمان بنائے رکھ، اپنے سامنے سبمٹ کرنے والا بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا کر، اور ان میں ایک رسول مبعوث فرما صلی اللہ علیہ وسلم،
جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا رہے اور انہیں تیرے احکام اور تیری حکمتوں کی تعلیم دیتا رہے اور ان کا تزکیہ کرتا رہے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے. تو ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم کو تو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا. اور یہ بڑا خاص اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں کی، اور یہ اس کے وہ بندے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر وائی نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا فوراً اس کی کمپلائنس کی، اور پھر یہ نہیں سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ نہیں سوچا کہ پھر میں کیا کروں گا، پھر یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. یعنی جو ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا. اسے قرآن مجید کیسے بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بیان تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اس کا کوئی ریپلیکا نہیں ہو سکتا، اس کو ڈپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم کو تو اللہ نے، ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے سب کی سب پوری کر دکھائیں. قَالَ، تو ان کے رب نے فرمایا اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، رہنما بناتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں ایک رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا ہے. ایسے ہوتے ہیں بندے، یہ ہوتی ہے بندگی. یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ابراہیم کے راستے کی پیروی کرنا. یکسو سمجھتے نا، یہ فارسی کے محاورہ ہے لیکن اردو میں عام استعمال ہوتا ہے ایک ہی طرف دیکھنے والا. یعنی پنجابی کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ایک ہی. اللہ تعالیٰ ان کا فوکس تھا اور وہ اسی پر اپنی نظر ٹکا کے رکھتے تھے اور نہ کبھی ادھر دیکھتے تھے نہ کبھی ادھر دیکھتے تھے. ادھر کیا ہوگا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ادھر کیا ہوگا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، مجھ پر کیا بیتے گی اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کسی دوسرے پر کیا اثر ہوگا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. ایک ہی تو ہی تو. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ان کا فوکس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا. آج آپ دیکھیے کہ جو نون پیروکار ہیں آسمانی ہدایت کے، یعنی یہودی، پھر ان کے بعد عیسائی اور ہم مسلمان، جو واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتے ہیں. باقی جو ان تینوں کے علاوہ جو سب سے بڑا مذہب ہے آج دنیا میں آبادی کے لحاظ سے، وہ ہندو مت اور بدھ مت ہے. یہ اصل میں تقریباً قریب ہی کے مذاہب ہیں. ان کے بارے میں بھی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان میں آ کر ایرینز آباد ہوئے، یہ لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیل تھے. یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے کچھ قبائل گم ہو گئے، وہ یہاں آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے اور پھر اس کے ملحقہ جو ہندوستان کے ممالک تھے ان کے اندر وہ آئے، اور انہوں نے برہما کا جو تصور ہے، ان کے اندر ایک اوتار ہے. اوتار کہتے ہیں یہ فلسفوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کچھ انسانوں کی شکل اختیار کی اور وہ دنیا میں آیا، انہیں اوتار کہتے ہیں. تو ہندوؤں کے اوتار میں سے ایک اوتار جو ہے وہ برہما بھی ہے. تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا بگڑا ہوا نام ہے، ابراہیم سے برہما. ابراہم لنکن آپ دیکھتے ہیں نا، امریکہ کا صدر، وہ بھی کہا ہے اس کے نام کے اندر آپ ابراہیم دیکھتے ہیں تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل کے ساتھ. تو یہ آسمانی مذاہب عیسائی، یہودی اور مسلمان تو حضرت ابراہیم کو مانتے ہی ہیں، لیکن مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہ یہ جو مشرکانہ مذاہب ہیں وہ بھی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ماننے والے ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ بالکل 100% درست ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا دیا. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ ربا یہ امامت صرف مجھے حاصل ہوگی یا میری اولاد کو بھی، یعنی نسلاً بعد نسلیں چلے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اے مسلمانوں، اے قرآن مجید کے ماننے والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے انہیں معلوم ہے کہ طواف کے اختتام پر 2 نفل جو ہیں وہ مقام ابراہیم پر ادا کیے جاتے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ، کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں گے، لِلطَّائِفِینَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاکِفِینَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع و سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سبمیشن، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جی یہ امامت میرے خاندان میں بھی منتقل ہوگی، تو اللہ نے فرمایا کہ ظالم انکلوڈ نہیں ہوں گے۔ اب وہ اپنے خاندان کے لیے یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ پڑھیے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب، یاد کرو جب ابراہیم نے درخواست کی، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو، بنا دے اس کو بلدن آمنن یعنی مکہ مکرمہ کو امن کا شہر، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو میووں سے نواز، پھلوں سے نواز، اور ساتھ ہی پابندی لگا دی سب کو نہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو اللہ اور یوم آخر کو مانے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے پھر کریکٹ کیا، ومن کفر، جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اس کو بھی میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا، ثُمَّ أَصْدَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو گھیر لاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا جو دسترخوان ہے اس کو بہت وسیع کیا ہے، اس میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں اور اپنے ماننے والوں کو کھلاتا ہے، وہاں اپنے باغیوں کو، اپنے سرکشوں کو، یہاں تک کہ اپنے انکار کرنے والوں کو بھی بلکہ اور زیادہ کھلاتا ہے۔ کھاؤ، اور آگے جا کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 26ویں پارے میں 25ویں پارے میں کہ وہاں یہ بات واضح کی گئی کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ہی گمراہ ہو جائیں، تو پھر میں اپنے انکار کرنے والوں کو، کافروں کو سونے اور چاندی کے گھر دیتا، اور سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی کہ جن کے اوپر وہ اوپر چڑھتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کہ انسان سارے کے سارے گمراہ نہ ہو جائیں۔ کچھ نہ کچھ ٹیمپٹیشن رکھی ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال ایمان والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پرکشش مواقع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، یعنی اس گھر کے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ یہ کیوں کہا بنیادوں کو اٹھا رہے تھے؟ کہ اس لیے کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس زمین پر سب سے پہلا بننے والا گھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ تو اس کی دیواریں منہدم ہو چکی ہوئی تھی لیکن اس کی بنیادیں موجود تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور پھر کہا کہ ان بنیادوں کو اٹھاؤ۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ محنت قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اپنا مسلمان بنائے رکھ، اپنے سامنے سبمٹ کرنے والا بنائے رکھ، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی بنا امت مسلمۃ لک، اپنی ایک مسلمان امت تیرے سامنے سبمٹ کرنے والی امت، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے مناسک یعنی اپنی عبادت کے طریقے سجھا دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما،
انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی تواب آیا ہے فعال کے بدن پر، یہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا. ربنا وابعث فیہم رسولا، یعنی ہمارا کوئی ملازم یا ہمارا کوئی ماتحت، کوئی چھوٹا، وہ بار بار غلطی کرے گا اور معافی مانگے گا تو آخر ہماری جو لمٹ آ جائے گی نو مور. لیکن اللہ تعالیٰ تواب ہے، ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا. آجا بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ نومیدی نیس. صد بار اگر توبہ شکستی بازا، کہ گھبرانا مت، میرے پاس آنے سے، توبہ کرنے سے گھبرانا نا. تم نے بار بار توبہ توڑی ہو، 100 دفعہ بھی توڑی ہو، تب بھی اگر میرے پاس آؤ گے معافی مانگتے ہوئے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. انسانوں پر قیاس نہ کرنا مجھے، کہ جن کی بہرحال ایک لمٹ آ جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ روز تم نے تماشا بنایا ہوا ہے تو تم پروفیشنل ہو اور ایسے ہو اور ویسے ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی اپنے پاس آنے والے کو نہیں دھتکارتا، یہ اس کی شان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے رب ان میں ایک مبعوث فرمانا، ایک پیغمبر انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے سوائے اس کے کہ جس کی متھی ماری گئی ہو. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں بھی منتخب کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ابراہیم کے رب نے ان سے کہا سبمٹ کر، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے جھٹ کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سبمٹ کرتا ہوں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو علیہ السلام. یا بنیا، کیا نصیحت کی انہوں نے؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو یعنی اسلام کو پسند فرمایا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. آج جس تہذیب کا ہم شکار ہوئے ہیں اور جس تعلیم سے کے زیور سے ہم مزین ہوئے ہیں، اس نے عجیب کمال یہ دکھایا ہے کہ اب مسلمان ہونا جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی باعث عزت شے نہیں رہی. جب میں چھوٹا تھا تو اس مسجد کے محراب سے اور منبر سے ایک دعا کی جاتی تھی کہ یا اللہ خاتمہ بالایمان ہو. اب یہ دعا ہونا ختم ہو گئی اور مسلمان ہونا کوئی اعزاز نہیں رہا. اعمال جو ہیں وہ مسلمان ہونے اور ایمان پر فوقیت حاصل کر گئے ہیں. کوئی شخص چند ماہ یورپ میں لگا کے امریکہ میں لگا کے آ جائے تو کہتا ہے اصل اسلام تو وہاں پڑا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے جی مسلمانہ نالوں تو وہ کافر چنگے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہ مسلمان ہونے یعنی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں. اب جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اصل اسلام وہاں پڑا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں رہی. سچائی اور دیانتداری اور اچھا معاملہ کرنا اب یہ اسلام ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے نکل گئے. یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اس کا نوٹس ہمیں لینا چاہیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، بس ہرگز نہ مرنے پانا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء، تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنیہ، یعنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. ما تعبدون من بعدی، ان سے پوچھا کہ بھلا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک،
تو حضرت یعقوب کے 12 کے 12 بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، یعنی آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار، اسی کے سامنے سبمٹ کرنے والے ہوں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اب یہ نوٹ کیجئے گا، یہ آیت 2 مرتبہ آئے گی اس رکوع میں۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے کام آئیں گے، ان کی کمائی، ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئیں گے، تمہارے اعمال، تمہاری کمائی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، کونوا ہودن او نصارا، یہ کون؟ یعنی یہود و نصارا کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدو، راہ پالو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کو نہیں، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں گے جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہو ایمان لاؤ اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، تو ان سے کہو اللہ کو مانو اور اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو نازل کیا گیا، عطا کیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے نبیوں کو، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کی توہین، کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے مسلمان اور فرما بردار رہیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو اے مسلمانوں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ اس طرح ایمان نہ لائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے گریز کریں، منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس حال میں ہوئی تھی، وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ جو لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون کا قطرہ جو ہے تھا وہ گرا تھا، اور یہ لفظ جو ہے حضرت عثمان کے پاک خون سے خون آلود ہوا تھا۔ صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کا رنگ اختیار کرو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون زیادہ اچھا ہے رنگ کے اعتبار سے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، صبغتاً رنگ کے اعتبار سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے نا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ قل، اے مسلمان، اے نبی کہو، اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کیا تم ہم سے ڈیبیٹ کرتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے کام آئیں گے ہمارے اعمال اور تمہارے کام آئیں گے تمہارے اعمال۔ ونحن له مخلصون، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ وفادار ہیں، مخلص ہیں، یکسو ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہہ سکتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، ان کی اولاد وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم عالم ام اللہ، پھر کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر زیادتی کرنے والا ظالم کون ہے کہ جو اپنے پاس اللہ کی جانب سے گواہی کو چھپائے، اس لیے کہ ان کے پاس تورات و انجیل میں گواہیاں موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ کی نشانیاں موجود تھی، یعنی عیسائیوں نے شہر کی چابیاں فلسطین کی حوالے کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہیں پہچان کر کہ یہ درویش بادشاہ ہے جن کا ہمارے ہاں ذکر ہے، تو جب وہ تشریف لائے پیوند والے کپڑوں کے ساتھ تو انہوں نے چابیاں ان کے حوالے کر دی۔
تحویل قبلہ جس کا بغل رکوع میں ذکر آنے والا ہے، اس کا بھی ذکر تورات و انجیل میں موجود تھا۔ یہ کیا تھی؟ ان کے پاس گواہیاں تھی، وہ چھپا رہے تھے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اپنے پاس اپنے رب کی جانب سے گواہی کو چھپائے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے غافل لا علم نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے کام آئیں گے ان کی کمائی، ان کے اعمال، اور تمہارے کام آئیں گے تمہاری کمائی یعنی تمہارے اعمال۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔